امریکہ سے آیا تو سب کو دعوت پر بلایا مگر میری ایک بہن دعوت پر نہ آئی۔ میں نے فون کیا تو اس نے کہا تمہاری بیوی نے منع کیا تھا۔ میری وہ بہن بہت غریب تھی۔ اس کی روتی ہوئی آواز سن کر میرا دل کانپ اٹھا۔ مجھے بیوی پر غصہ آیا۔ میں نے اسی وقت دعوت کا کھانا پیک کیا اور بہن کے گھر چلا گیا، لیکن گھر کو تالا تھا اور بہن کا نمبر بھی بند تھا۔ میں واپس آنے لگا تو راستے میں ایک ایسا منظر دیکھا کہ میرا سر شرم سے جھک گیا۔ دل کیا کہ ابھی زمین پھٹ جائے اور میں دفن ہو جاؤں، کیونکہ میری بہن اور اس کے بچے احمد 4 سال بعد امریکہ سے وطن واپس لوٹا تھا۔ دل میں کئی خوشیاں، کئی جذبات اور کئی بے شمار سوال لیے دروازہ کھلا تو بچے دوڑتے ہوئے آئے۔ بابا آ گئے، بابا آ گئے۔ احمد نے دونوں کو باہوں میں بھر لیا، بیٹی کو گود میں اٹھایا اور بیٹے کو بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ فائزہ دروازے پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ خوش آمدید احمد، آپ کے بغیر یہ گھر ادھورا لگتا ہے۔ گھر اندر سے جگمگا رہا تھا، ہر کونے میں رنگ و نور، کھانے کی خوشبو، مہمانوں کی چہل پہل۔ احمد نے چاروں طرف نظر دوڑائی، حال میں صحن میں خواتین کے گروپ میں، مردوں کے حلقے میں، مگر کسی چہرے پر وہ نظر نہ ٹھہری جیسے وہ برسوں سے یاد کرتا آ رہا تھا۔ احمد نے فائزہ سے آہستہ سے پوچھا، رقیہ نہیں آئی کیا؟ فائزہ نے کندھے ہلائے، یہیں کہیں ہوگی، شاید اندر بیٹھی ہو، اتنے لوگ ہیں تو سب سے مل بھی نہیں پائے ابھی۔ احمد نے یہ بات ٹال دی، دل میں ایک عجیب سی بے چینی ابھر آئی۔ وہ سوچنے لگا، کیا واقعی میری بہن یہاں سے 4 سال کا فاصلہ اور آج بھی وہ سامنے نہیں آئے؟ کوئی ناراضگی ہے یا پھر کوئی بات؟ نماز مغرب کے بعد مہمان ایک ایک کر کے جانے لگے۔ احمد نے پھر تلاش کیا، پھر فائزہ سے پوچھا، فائزہ رقیہ نظر نہیں آئی، کہاں ہے وہ؟ فائزہ نے چہرہ موڑ کر کہا، نہیں معلوم، شاید آ ہی نہیں سکی، رمضان میں بہت مصروفیت ہوتی ہے، تھک گئی ہوگی، بعد میں بات کریں گے۔ احمد خاموش ہو گیا مگر دل میں تڑپ بڑھ گئی۔ یہ وہی رقیہ تھی جس نے 4 سال پہلے جب احمد امریکہ جا رہا تھا دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا تھا، لالا مت جاؤ، میں اکیلی ہو جاؤں گی۔ وہ روتی رہی تھی اور احمد کے دل میں اس کی معصوم آنکھوں کی تصویر نقش ہو گئی تھی۔ جب بھی احمد فائزہ کو پیسے بھیجتا، خاص طور پر رمضان میں، وہ کہتا کہ رقیہ کو دے دینا۔ فائزہ کہتی، ہاں دے دیے۔ وہ بہت خوش ہوئی، دعائیں دے رہی تھی۔ احمد کی آنکھوں میں ایک سکون آتا، لیکن آج وہ خود آیا تو رقیہ نہ سامنے، نہ خوشی، نہ کوئی دعا۔ وہ سوچنے لگا، کیا رقیہ واقعی خوش ہے؟ کیا وہ واقعی؟ دل میں ایک کانٹا سا چبھنے لگا۔ رات گئے، جب سب مہمان چلے گئے تو وہ گھر کا شور مانند پڑ گیا۔ احمد نے کھانے کے کچھ ڈبے لیے اور کہا، میں رقیہ کے گھر جا رہا ہوں، 2 دن ہو گئے ہیں، مجھے اس سے ملنا ہے۔ فائزہ نے رخ موڑ کر کہا، ابھی اتنی رات گئے، وہ سو گئی ہوگی، کل چلے جانا۔ نہیں، میں آج ہی جاؤں گا۔ احمد کے لہجے میں ضد اور پیار تھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 کھانے کے ڈبے تھے، صاف ستھرے، بڑے اہتمام سے تیار کیے گئے۔ ایک پلاؤ اور قورمہ اور سموسے تھے اور دوسرے میں میٹھے دہی بڑے اور کھجوریں۔ احمد نے ڈبے گاڑی میں رکھتے وقت کہا تھا کہ یہ رقیہ کے لیے ہیں، جب وہ مجھے ملے گی تو اسے بتاؤں گا کہ بھائی نے صرف اس کے لیے اپنے ہاتھ سے افطاری پیک کی ہے۔ راستے بھر احمد سوچوں میں گم تھا، گلیاں بدلتی گئیں، احمد کا ذہن ایک ہی چہرے کے گرد گھومتا رہا۔ رقیہ چند منٹ بعد وہ اس کے پرانے گھر کے سامنے پہنچا جو اس کی ماں نے رقیہ کے لیے چھوڑا تھا۔ احمد نے دل میں سوچا، اب شاید وہ اپنا دروازہ کھول کر مجھے گلے لگائے گی، 4 سال کا فیصلہ پل بھر میں مٹ جائے گا۔ لیکن جب احمد نے دروازے کے سامنے قدم رکھا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ دروازے پر تالا تھا، زنگ آلود، بے جان، جیسے مدتوں سے کسی نے اسے کھولا نہ ہو۔ احمد نے کئی لمحے خاموشی میں گزارے، دل ایک بار پھر امید، شاید رقیہ کسی دعوت پر گئی ہوگی، شاید دیر سے واپس آئے گی۔ مگر تالا وہ خاموشی سے چیخ رہا تھا۔ پھر اس نے تالا آہستہ سے چھوا، جیسے اس سے کچھ پوچھنا ہو، مگر تالا خاموش رہا۔ احمد نے نظریں دروازے کی چوکھٹ پر دوڑائیں، وہی پرانا نقش، وہی مٹی کے اٹے قدم، مگر آج وہ سب کچھ اجنبی سا لگ رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا پودا جو دروازے کے ساتھ مرجھا چکا تھا۔ احمد کے دل میں کچھ ٹوٹا، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ لمحہ سامنے آ گیا جب وہ امریکہ جانے سے پہلے اس دروازے سے نکل رہا تھا۔ رقیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، لالا مت جاؤ، میں اکیلی ہو جاؤں گی۔ احمد نے پیچھے ہٹ کر ارد گرد دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ گلی سنی تھی، جیسے اس گھر کے بند ہونے کے ساتھ ساتھ گلی بھی سنا ہو گئی ہو۔ دور تک ایک کتا کوڑے کے ڈھیر پر کچھ سونگھ رہا تھا اور رات کی ہوا میں پرانی مٹی اور
उदासी सी महक रही थी और दरवाजे के सामने सीढ़ी पर बैठकर इसने मोबाइल निकाला, फायजा को फोन मिलाया। फायजा, रुकैया के घर ताला है, तुमने कहा था वो लाहौर गई है। फायजा ने नींद भरी आह में कहा, शायद मुझे याद नहीं, कई दिन से इससे बात नहीं हुई। तुम तो कहती थी कि हर हफ्ते मिलने आती है वो, यहाँ पहले जाती है मिलके जाती है। अब कुछ मसरूफ हो गई हूँ कि अहमद ने फोन बंद कर दिया। वो महसूस कर रहा था हर बात में कोई ना कोई झोल है, जैसे सच्चाई के पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। वो खाने के डिब्बे लिए वापस चल कदमों से बोझा था और दिल में अंदेशा हर कदम के साथ रुकैया की उदास आंखें इसके जहन में घूम रही थी। वो सोचने लगा, अगर रुकैया खुश होती तो कम से कम इफ्तार पर जरूर आती। भाई के वापस आने की खुशी में तो एक बहन सब कुछ छोड़कर भागती है, फिर ये खुशी क्यों, ये गैर मौजूदगी क्यों। घर पहुंचा तो फायजा सोफे पर लेटी थी। अहमद ने डिब्बे मेज पर रख दिया और आहिस्ता से बोला, फायजा, अगर तुम्हें रुकैया की खबर हो तो मुझे सच बताओ, मुझे ठीक नहीं लग रहा। फायजा ने पलके झपकाई, तुम्हें वहम हो रहा है अहमद, कल किसी से पता कर लेंगे, थक गए हो, आराम करो। अहमद ने इस बात में सर हिलाया, मगर इसकी आंखों में नींद ना थी। इस डब्बों को दोबारा हाथ में लिया और फ्रिज में रख दिया, जब वो मिलेगी तो इसे ये दे दूंगा। मगर दिल में एक सवाल गूंज रहा था, रुकैया कहाँ है। रात को के आखिरी पहर में जब सारा घर नींद की आगोश में था, अहमद खिड़की के पास खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। चांद खिड़की के बाहर झूमती दरख्तों की टहनियां जैसे इसे माजी की तरफ धकेल रही थी। वो लम्हे कभी ख्वाब लगते थे, आज सवाल बन चुके थे। फायजा, मैंने रमजान के 30,000 रुकैया के लिए भेजे थे, दे दिए हैं ना। अहमद, मैंने खुद लेकर गई थी, वो बहुत खुश हुई है, दुआएं दे रही थी। यही जुमला अहमद ने 4 साल से कम अज कम 4 बार सुना था, हर बार एक नई उम्मीद के साथ, और वो मुतमईन हो जाता ये सोच कर के इसकी गैर मौजूदगी में बीवी इसकी बहन का ख्याल रख रही है। अचानक अहमद ने ड्राइंग रूम की तरफ कदम बढ़ाए, जहाँ पर वो पुरानी फाइलें और रसीदें कागजात रखे थे, जिसमें वो अपना पुराना फोल्डर निकाला जिस पर इसने मार्कर से लिखा था, मनी ट्रांसफर रुखसार बाय रुकैया। हर रसीद पर एक ही मकसद दर्ज था, फॉर सिस्टर, रमदान सपोर्ट, ईद शॉपिंग, मेडिकल हेल्प। पहली रसीद 2019 की थी, जब इसने पहली बार अमेरिका से पैसे भेजे थे। इसके बाद हर साल रमजान में वो कम से कम 30,000 रुपए रुकैया के लिए भेजता रहा। हमेशा कहती कि इसे लेकर बाजार भी गई है, इसने नए कपड़े लिए, चप्पलें ली, यहाँ तक कि चूड़ियाँ भी पसंद की। और अहमद तसव्वुर में अपनी बहन को बाजार घूमते मुस्कुराते देखता। अब इन रसीदों हाथ में लिए वो जमीन पर बैठ गया, आंखें बंद की तो रुकैया का चेहरा नजर आया, वहीं धुआं सा जो खैरात की गाड़ी के पास नजर आया। वो चेहरा जो किसी मुसर्रत का नहीं, सिर्फ महरूमी का अक्स था। अगर वो रकम मिल रही होती तो इस हाल में क्यों होती, अगर वो बाजार जाती तो इसकी आंखों में इतनी उदासी क्यों होती। अहमद का दिल डूबने लगा। जैसे जैसे वो रसीदें देखता रहा, अंदर एक गहरा खला बनता रहा। अगली सुबह अहमद बहुत खामोश था। बच्चों ने गले लगाया, खुशी से बातें की, मगर इसका दिल जैसे किसी और दुनिया में था। नाश्ते की मेज पर फायजा हस्बे मामूल मसरूफ थी। अहमद, कल की इफ्तार बहुत अच्छी रही, सब तारीफ कर रहे थे। अहमद ने नरमी से कहा, फायजा एक बात पूछूं। हाँ जरूर। रुकैया को जो रमजान में पैसे भेजता था, तुम वाकई इसे दे देती थी। फायजा चंद लम्हे चुप रही और फिर बोली, क्या सवाल हुआ? तुम्हें मुझ पर शक है? नहीं, बस दिल में खलिश है, क्योंकि वो मुझे अब तक नहीं मिली और इसके घर का हाल देखकर दिल परेशान हो रहा है। फायजा ने नागवारी से कहा, अहमद, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई अजनबी नहीं हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर एतमान नहीं तो फिर क्या रहा बात एतमाद की हो की नहीं बात। रुकैया, मैं जानना चाहता हूँ कि कहीं वो हमारी लापरवाही का शिकार तो नहीं हो गई। फायजा उठकर किचन में चली गई। अहमद ने बात आगे बढ़ाई तो मगर दिल की आंख भड़क चुकी थी। इसी दिन शाम को अहमद एक पुराने जानने वाले से मुलाकात की, जो रुकैया के महल्ले के करीब ही रहता था। यार, रुकैया की खैरियत का कुछ पता है? तुम तो इसी गली में रहते हो ना? वो शख्स थोड़ा सा हिचकिचाया, फिर बोला, अहमद भाई, सच पूछे तो काफी अरसे से रुकैया बीबी को नहीं देखा। इनके शौहर के इंतकाल के बाद हालात काफी बिगड़ गए थे। शौहर का इंतकाल, अहमद का दिल धड़क उठा। हाँ, इनका शौहर ज़हनी मरीज था, बहुत कमजोर, चंद माह बाद ही मर गया था। इसके बाद रुकैया घर से निकल गई। कहाँ गई पता नहीं भाई, कोई खबर नहीं। महल्ले वालों का कहना था कि घर से निकाल दिया गया था। अहमद के कदमों तले जमीन निकल गई। वो शख्स
کرتے ہوئے کہہ گیا تھا، کبھی کبھی سوچتا ہوں اتنی شریف لڑکی اور ایسا حال کس نے اس کا حق مارا۔ بھائی رات کو احمد کی آنکھ لگ گئی، رقیہ کی آنکھیں اور رسیدیں، وہ کھانے کے ڈبے سب ایک ساتھ آنکھوں کے سامنے ناچ رہے تھے۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا، میں نے اپنی بہن کو بھروسے میں دیا تھا، مگر شاید وہ بھروسہ دھوکہ بن گیا اور اس لمحے احمد کو یقین ہو گیا رقیہ تک وہ رقم اور وہ محبت اور وہ تحفظ کبھی نہیں پہنچا ہی نہیں۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ احمد ہر شام افطاری کے بعد کھانے کے کچھ ڈبے لے کر رقیہ کے دروازے پر جاتا، چند لمحے رکتا، تالا دیکھتا اور خاموشی سے واپس آ جاتا، کوئی امید باقی ہو کہ شاید آج وہ دروازہ کھلے، شاید آج رقیہ اندر سے آواز دے لالا آ گئے، مگر ہر بار ہی تالا، وہی سناٹا، وہی سوال جو دل کو چیرتے جا رہے تھے۔ چوتھے دن احمد نے فیصلہ کیا، خاموشی سے یہ کھیل نہیں کھیلا جا سکتا۔ اس کے دل میں جو خلش تھی اب وہ تشویش بن چکی تھی اور ہر گزرتا لمحہ اسے اس کے انجام کی طرف دھکیل رہا تھا، جس سے وہ ڈرتا تھا۔ شام کی ہلکی سی روشنی میں وہ دوبارہ رقیہ کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ دروازہ حسب معمول بند تھا، زنگ آلود تالا اپنی جگہ خاموشی سے کھڑا تھا، مگر آج احمد کی نظریں اس تالے پر نہیں بلکہ آس پاس دیواروں پر تھیں جنہوں نے مہینوں تک اس بند دروازے کو دیکھا تھا۔ اس نے دائیں طرف والے گھر کی گھنٹی بجائی، کچھ دیر بعد ایک ادھیڑ عمر کی خاتون دروازے پر آئی۔ السلام علیکم بہن جی، میں احمد ہوں، رقیہ کا بھائی۔ خاتون چونکی، پھر چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ جی پہچان گئی، کافی سال ہو گئے آپ کو دیکھے۔ جی میں امریکہ میں تھا، بس 2 دن پہلے ہی واپس آیا ہوں، رقیہ کے گھر آ رہا ہوں مگر ہر روز تالا ہی دیکھتا ہوں، کچھ معلوم ہے آپ کو وہ کہاں گئی ہے؟ خاتون نے ایک ٹھنڈی سی سانس لی اور پھر کہا، بیٹا یہ گھر تو کئی مہینوں سے بند ہے۔ احمد کی سانس رک گئی۔ کئی مہینوں سے جی، پہلے تو کبھی کبھی روشنی چلتی نظر آتی تھی، مگر پچھلے تقریباً 8-9 مہینے سے تو کوئی آیا ہی نہیں۔ مگر وہ رہتی کہاں ہے اس کا شوہر، بچہ؟ خاتون لہجہ مزید سنجیدہ ہو گیا۔ اس کا شوہر بہت کمزور اور بیمار سا تھا، وہ 2 سال پہلے سنا کہ مر گیا، اور رقیہ کچھ دنوں بعد اس گھر سے بھی چلی گئی۔ کسی نے کہا کہ اس نے نکال دیا، کسی نے کہا کہ خود چلی گئی، تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ اب وہ یہاں نہیں رہتی۔ احمد کی آنکھیں پھٹنے لگی، جیسے یقین نہ آیا وہ جو کچھ سنا سچ ہو سکتا ہے۔ آپ نے فائزہ کو کبھی آتے دیکھا یہاں؟ میری بیوی کو خاتون نے ہچکچاتے ہوئے کہا، شروع میں آتی تھی کبھی کبھی، مگر پچھلے 2 سال سے تو ایک بار بھی نہیں دیکھی۔ احمد دل ڈوبنے لگا، وہ خاموشی سے واپسی پلٹا اور جیسے وہ شکست کھور سپاہی میدان سے لوٹ رہا ہو۔ گھر پہنچا کر احمد نے فائزہ کو بلایا۔ فائزہ سچ بتا، رقیہ کہاں ہے؟ فائزہ نے چونک کر کہا، میں نے تو کہا تھا وہ شاید لاہور چلی گئی ہوگی۔ شاید یا یقین سے احمد تم صرف مجھ پر شک کر رہے ہو؟ نہیں، میں صرف اپنی بہن کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ جس گھر میں رہتی تھی وہ گھر مہینوں سے بند ہے، لوگ کہتے ہیں وہ چلی گئی، کسی نے کہا نکال دیا گیا، اور تم مجھے کہتی ہو شاید لاہور ہے۔ فائزہ نے نظریں چرا لی۔ احمد تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہیں اپنے گھر پر توجہ دینی چاہیے، افطار، بچے، مہمان۔ نہیں فائزہ، مجھے اپنی بہن پر توجہ دینی ہے، کیونکہ وہ اب تک مجھ سے نہیں ملی۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ جب 4 سال پہلے مجھے رخصت کر رہی تھی، بس وہ ایک بار روتے ہوئے کہہ رہی تھی، لالا مت جاؤ، اور میں چلا گیا۔ آج واپس آیا ہوں تو نہ وہ ہے نہ کوئی خبر۔ فائزہ خاموش ہو گئی۔ احمد کو لگا جیسے کسی خاموشی ایک لمبے جھوٹ کا اعتراف ہے۔ رات دیر تک احمد کمرے میں چپ چاپ بیٹھا رہا، موبائل سامنے رکھا تھا، مگر فائزہ کی طرف سے کوئی صفائی نہ آئی۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا، رقیہ اگر تو نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تو شاید مجھ سے ناراض ہے، شاید تو مجھ سے شاید وہ چیخنا چاہتی ہے، مگر تیرے پاس آواز نہ تھی۔ احمد کی آنکھوں میں نمی تھی اور دل میں ایک خوف تھا کہ کہیں وہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو گئی ہو۔ صبح کا وقت تھا، احمد نے ساری رات جاگ کر گزاری تھی۔ فائزہ ناشتے کی میز پر مصروف تھی۔ احمد چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے ٹھوس لہجے میں بولا، فائزہ مجھے سچ بتاؤ، رقیہ کہاں ہے؟ فائزہ نے چونک کر احمد کی طرف دیکھا، پہلے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، پھر وہ چہرے میں مصروفیت سجا کر بولی، میں نے پہلے بھی کہا تھا شاید وہ لاہور چلی گئی ہوگی، شاید یا تمہیں یقین ہے؟ احمد نے کیسے
یقین میں دلا سکتی ہوں، میں نے اس سے روزانہ رابطہ نہیں ہوتا، لیکن تم تو کہا تھا کہ ہر رمضان میں اسے پیسے دے کر آتی ہو، تو میں سب معلوم ہونا چاہیے۔ فائزہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ احمد تم یہ تفتیش کیوں کر رہے ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں، کوئی مجرم نہیں، تو مجرم جیسا برتاؤ کیوں کر رہے ہو؟ احمد کی آواز پہلی بار تیز ہوئی۔ 4 دن سے رقیہ کو ڈھونڈ رہا ہوں اور تم بس ایک جملہ دہرا رہی ہو، شاید لاہور چلی گئی ہوگی، تمہیں معلوم ہے وہ کہاں ہے یا نہیں؟ صاف بتاؤ۔ فائزہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کو چہچہاہٹ جھلکی، پھر وہ بولی، میں نے جو کہا وہی سچ ہے، تمہیں میری ہر بات پر شک کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ تمہارے ہر جملے میں ابہام ہے، اور اب میں ابہام نہیں سچ سننا چاہتا ہوں۔ فائزہ کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی۔ اور اب تم مجھ سے جھوٹ کہو گے؟ اگر تمہیں اپنی بہن سے اتنا پیار تھا تو 4 سال پہلے کیوں چھوڑ کر گئے تھے اسے؟ تم امریکہ کے مزے لے رہے تھے اور مجھے رقیہ کے پیچھے لگا دیا تھا۔ احمد کا دل جیسے لرز گیا۔ میں امریکہ میں تھا، مگر ہر مہینے اس کے لیے پیسے بھیجتا تھا، ہر رمضان میں خرچے کے لیے رقم دیتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ عزت سے جی سکے، اور تم ہر بار کہا تھا کہ تم جا کر اسے دے دیے۔ کیا وہ سچ تھا؟ فائزہ نے منہ پھیر لیا۔ مجھے یاد نہیں کون سا سال، کون سی رقم، ہر بات کا حساب کیوں مانگ رہے ہو؟ احمد نے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر نرمی سے بولا، اگر تم نے میرے اعتماد کو توڑا فائزہ تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، مگر مجھے میری بہن چاہیے، وہ کہاں ہے؟ بس اتنا بتا دو۔ فائزہ چند لمحے چپ رہی، پھر کہا، میں نے اسے آخری بار کچھ ماہ پہلے دیکھا تھا، وہ بیمار لگ رہی تھی۔ کہاں؟ احمد کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ فائزہ نظریں چراتے ہوئے بولی، بازار میں، پرانی بازار، کپڑوں کی دکان کے پاس، شاید کچھ لینے آئی تھی، اور تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے سوچا بتا کر کیا ہوگا، تم دور تھے اور وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں لگ رہی تھی۔ تم نے خوشی اختیار کی، اور میں سوچتا رہا کہ میری بہن سکون سے زندگی گزار رہی ہے۔ تم نے کبھی نہیں بتایا کہ اس کا شوہر مر گیا، کہ وہ اکیلی ہو گئی۔ کیوں؟ فائزہ اب پوری طرح دفاعی ہو چکی تھی۔ اور میں نے وہی کیا جو مجھے بہتر لگا۔ احمد نے سر جھکا لیا۔ تم نے میرے اعتماد کو توڑا فائزہ، اور شاید میری بہن کی زندگی بھی گھر کے کونے میں رکھا۔ پنکھا گھوم رہا تھا، شور کمرے میں پھیل رہا تھا، مگر احمد کے کانوں میں صرف ایک گونج رہی تھی، لالا تم مت جاؤ۔ اس کی بہن کی وہ آواز جو برسوں پہلے دروازے پر کہی گئی تھی، آج دل چیر رہی تھی۔ وہ اٹھا، کمرے سے باہر نکلا اور خود سے بولا، اگر فائزہ مجھے نہیں بتائے گی تو میں خود ڈھونڈ لوں گا، لیکن اب یہ تلاش رکے گی نہیں، چاہے وہ مجھے شہر کے ہر کونے میں جاننا پڑے۔ اور اس لمحے بعد احمد کو مکمل یقین ہو چکا تھا کہ کچھ چھپایا جا رہا ہے، وہ سچ اب زیادہ دیر چھپا نہیں رہے گا۔ صبح کے وقت سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر احمد کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ احمد کو اچانک ایک آواز نے چونکا دیا، فون کی گھنٹی۔ وہ چند لمحے خالی نظروں سے فون دیکھتا رہا، جیسے کوئی پرانی یاد واپس لوٹ آئی۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک منظر واضح ہوا۔ 2 سال پہلے کی بات تھی کہ امریکہ میں رات کے 2 بجے کا وقت، تھکن سے چور احمد لیپ ٹاپ بند ہی کر رہا تھا کہ فائزہ کا واٹس ایپ کال آ گیا تھا۔ احمد ایک اچھی خبر ہے، رقیہ کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا ہے، لڑکا شریف ہے، کام کاج کرتا ہے، مگر تھوڑا کمزور ہے۔ احمد نے نیند بھری آواز میں پوچھا، رقیہ سے بات کی تم نے؟ فائزہ نے جلدی سے کہا، ہاں۔ اس نے بھی ہاں کر دی۔ اچھے رشتے بار بار نہیں آتے، میں نے بات طے کر دی ہے، تم ویسے بھی نہیں آ سکتے ابھی۔ احمد نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، تم بہتر سمجھتی ہو۔ کال بند ہونے کے بعد احمد کئی منٹ تک لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا رہا۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی، مگر وہ خود کو تسلی دیتا رہا کہ فائزہ عقل مند ہے اور رقیہ کا بھلا ہی چاہے گی۔ کچھ دن بعد فائزہ نے رقیہ کی شادی کی تصویریں واٹس ایپ پر بھیجی۔ احمد نے تصویریں کھولی اور دل جیسے اندر سے کچھ کھو بیٹھا۔ رقیہ عروسی لباس میں تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو دلہنوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ جیسے زبردستی تھوپی گئی ہو، اور چہرے پر اداسی کا ہلکا سا سایہ، جسے کوئی اندر سے رو رہا ہو۔ احمد نے تصویر بار بار دیکھا، زوم کر کر کے، آنکھوں میں پریشانی، ہاتھوں میں
ہر بار دل میں ایک سوال اٹھتا کہ وہی رقیہ ہے جو بچپن میں ہنستی کھیلتی رہی، جو بات بات پر کہکہ لگاتی رہی، جس نے آخری بار دروازے پر روتے ہوئے کہا تھا لالا مت جاؤ۔ اس وقت احمد نے دل پر پتھر رکھ کر خود کو سمجھایا شاید کیمرے کا زاویہ ٹھیک نہیں یا شاید وہ تھکی ہوئی ہو، لیکن اب جب سچائی کی پرتیں ایک ایک کر کے اتر رہی تھی تب وہی تصویر خنجر کی طرح دل میں پیوست ہو رہی تھی۔ احمد نے الماری کھولی اور فائل نکالی جس میں اس نے رقیہ کی شادی کی تصویریں محفوظ کی تھی۔ تصویریں کھولتے ہی وہی منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا، رقیہ کا جھکا ہوا چہرہ، بجھی بجھی آنکھیں اور ایک عجیب سا خوف۔ اس بار احمد نے تصویر کو غور سے دیکھا، پیچھے کچھ اور عورتیں بھی، فائزہ نے رشتے دار، کچھ اجنبی چہرے، مگر رقیہ کے ارد گرد کوئی مانوس چہرہ نہیں تھا، کوئی ماں جیسا سایہ، کوئی باپ جیسا سہارا، بس تنہائی تھی اور خاموشی۔ احمد نے ایک تصویر کو انگلی سے سہلایا، میں کیوں نہ آیا، میں کیوں نہ روک پایا۔ وہ جانتا تھا اس وقت امریکہ سے واپسی ممکن نہ تھی، ملازمت کا دباؤ، مالی مجبوری اور وقت کی قلت سب کچھ تھا، مگر اب وہ جواز بے معنی لگ رہے تھے۔ میں نے اپنی بہن کو تنہا چھوڑ دیا، شاید میری غیر موجودگی میں اس کے نصیب میں اندھیرے لکھ گئی تھی۔ اچانک احمد کے ذہن میں ایک بات آئی، شادی کے بعد اس نے رقیہ سے ایک بار بھی براہ راست بات نہیں کی تھی، ہر بار جب فون کیا تو فائزہ ہی جواب دیتی، رقیہ مصروف ہے باورچی خانے میں، بعد میں بات کرواؤں گی، یا رقیہ سو رہی ہے، وہ تھکی ہوئی ہے، یا ایک بار بھی فائزہ فون رقیہ کو نہیں پکڑوایا۔ احمد نے سر تھام لیا، میں اتنا اندھا کیسے ہو گیا، اتنے واضح اشارے تھے اور میں نے ہر بار یقین کر لیا۔ اس لمحے احمد کا دل گواہی دے چکا تھا، رقیہ کی شادی فائزہ کے ہاتھوں زبردستی ہوئی تھی اور شاید اس نے کسی سے رقیہ کی مرضی بھی نہ پوچھی ہو۔ رشتہ اچھا نہیں بلکہ آسان تھا فائزہ کے لیے۔ اب میں خاموش نہیں رہوں گا، رقیہ کو ڈھونڈ کر رہوں گا، اس کے لیے وہ سب کچھ واپس لاؤں گا جو میں نے چھینے جانے دیا۔ میری غیر موجودگی میں مجھے مدد مانگنی چاہیے، مگر اس کی آواز مجھے تک نہیں پہنچ سکی اور فائزہ نے وہ آواز دبا دی۔ احمد نے تصویریں بند کی، فائل واپس رکھی، مگر دل میں ایک عہد لے کر جانے دیا۔ اس رات احمد نے پہلی بار دل سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے میری بہن واپس دے دے اور مجھے وہ ہمت دے کہ میں اس کے لیے لڑ سکوں، اس کا حق، اس کی عزت، اس کی زندگی واپس لا سکوں۔ رمضان میں بابرکت مہینہ تھا، ہر رات مساجدوں میں روشنی، تلاوت کی آوازیں اور عبادت گزاروں کا ہجوم ہوتا تھا۔ احمد بھی ان لوگوں میں ہی شامل تھا جو ہر رات تراویح میں دل لگا کر قرآن سنتے، سجدوں میں آنکھیں نم کرتے اور دل کے بوجھ کو رب